بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے مذکر اور مؤنث۔ یہ بہت دلچسپ سبق ہے اور اس کا عربی گرامر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور اسے سمجھنا آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ تھوڑا رب پیچھے سے بتا دوں، لفظ کی دو قسمیں، با معنی بے معنی، اور با معنی لفظ کی دو قسمیں، مفرد مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں۔ ہم نے پہلی تقسیم پڑھی واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، جو کہ تعداد کے اعتبار سے تھی۔ اب یہ دوسری تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے، جو نر اور مادہ کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہوگا، لڑکا لڑکی، مرد عورت۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لفظ کی اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر مؤنث بہت آسان ہے، نر مادہ آپ کو پتہ ہے، لڑکا لڑکی، بھائی بہن، مرد عورت، میاں بیوی، باپ بیٹی، ماں بیٹا، ماں باپ۔ تو یہ اس اعتبار سے جو باپ بیٹی ماں بیٹا غلط ہو گئے، ماں اور باپ، بیٹا اور بیٹی، اور اسی طریقے سے باقی مثالیں۔ تو اردو میں تو بہت آسان ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث ہے۔ بہرحال وہ اس لیے آسان ہے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، ورنہ قواعد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اردو سب سے زیادہ مشکل ہے مذکر اور مؤنث کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو مؤنث پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ مؤنث کی علامتیں ہیں، ایک لفظ کے بارے میں اگر یہ طے کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مؤنث تو نہیں، کیونکہ اس کی علامتیں طے ہیں۔ جب مؤنث نہ ہونا پتہ چل جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے۔ تو اب اس میں آسان لفظوں میں اگر آپ کو مختصراً سمجھاؤں تو ایک تو ہوتا ہے وہ مؤنث جو واقعتاً مؤنث ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں، میاں بیوی میں بیوی جو ہے وہ واقعتاً مؤنث ہے، ایک لفظ ہے۔ زوجتن ایک لفظ ہے جس کا مذکر موجود ہے، جس کا واقعتاً دنیا میں جس کا نر موجود ہے۔ ایک عربی زبان میں وہ الفاظ ہیں کہ جو لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، جیسے اندھیرے کو عربی میں ظلمتن کہتے ہیں۔ اب ظلمتن جو ہے وہ کسی کی بیوی کا نام نہیں ہے، بلکہ اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اردو میں اندھیرا مذکر ہے، اندھیری مؤنث ہے، لیکن عربی میں ظلمتن، چاہے اس کا ترجمہ آپ اندھیرا کریں یا اندھیری کریں، عربی میں لفظ ظلمتن مؤنث ہے۔ اس کا کوئی واقعتاً مذکر یا نر موجود نہیں ہے حقیقی دنیا میں، تو اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں، اور اس کو مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں، کیونکہ لفظی اعتبار سے یہ مؤنث ہوتا ہے، اور ایک واقعتاً مؤنث ہوتا ہے۔ تو جو واقعتاً مؤنث ہے اس کے تو آپ کو علامت معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے خالہ مؤنث ہوتی ہے، پھوپھی مؤنث ہوتی ہے۔ اب پھوپھی کو عربی میں عمتن کہتے ہیں، تو عمتن مؤنث ہے۔ بات جب لفظی تانیث کی آتی ہے نا، تو اس میں پھر چار علامتیں ہیں۔ اس کی چار علامتوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو تا اور دو الف۔ ایک تا تو بہت آسان ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہے، جیسے میرا نام ہے اسامتو، تو یہ لفظی اعتبار سے یہ لفظ مؤنث شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو تا ہے وہ تائے مقدرہ کہلاتی ہے۔ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں ان کی کوئی علامت نہیں ہے، تو ان میں نحویوں نے فرض کر لیا کہ اس میں گول تا تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو اس میں تا آ جاتی ہے، جیسے اردن زمین کو کہتے ہیں، یہ مؤنث لفظ ہے کیونکہ اس کی تصغیر ہے اریزتن، تو اس اور تصغیر میں تا آنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ حقیقت میں مؤنث تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ ہیں، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کی نشانی ہے، وہ ہم تدریب الصرف میں تدریب النحو کی کتاب میں دیکھ لیں گے۔ انہوں نے وہ علامتیں بتائی ہیں کہ انسانی جسم کے اعضاء اور یہ اور یہ اور یہ ساری چیزیں مؤنث تائے مقدرہ کہلاتی ہے، اور یہ مؤنث ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مؤنث کی باقی دو علامتیں ہیں الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف مقصورہ یہ کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف ہو، اور الف ممدودہ یہ کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف بھی ہو، اس الف کے بعد حمزہ بھی ہو، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو الف، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ مؤنث کی علامت تب بنتے ہیں جب یہ حروف اصلیہ سے زائد ہوں۔ اب حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے دھیرے دھیرے پڑھ لیں گے کہ عربی میں جو صرفی اعتبار سے ہم تحقیق کرتے ہیں کسی بھی لفظ کی، تو اس میں عام طور پہ 3 حروف اصلی ہوتے ہیں یا پھر 4 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ جیسے اسامہ ہے، اس میں حروف اصلیہ حمزہ، سین اور میم ہیں۔ اسی طرح کتاب ہے، اس میں حروف اصلیہ کاف، تا اور با ہیں۔ اسی طرح حمراء ایک لفظ ہے، اس کے حروف اصلیہ حا، میم اور را ہیں۔ تو چونکہ حمراء میں آخر میں جو حمزہ ہے
وہ زائد ہے، حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، لہذا وہ مؤنث کی علامت بنے گا۔ اسی طرح الف مقصورہ کی مثال ہے حبلا، اس میں حروف اصلیہ حا با اور لام ہیں، تو الف مقصورہ چونکہ زائد ہے اس وجہ سے وہ مؤنث کی علامت بنے گا۔ تو اب حروف اصلیہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس سے ملتے جلتے جو دیگر الفاظ ہیں ان کو پہلے اپنے دماغ میں سوچیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں کون سے 3 حروف مشترک ہیں، اور اگر وہ 4 حرفی والا ہے، رباعی ہے، تو اس میں 4 حروف اصلی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب سبق کو پڑھ لیں۔ اسم کی دوسری تقسیم، اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو۔ آسان بات ہو گئی نا، میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے علامت تانیث میں غور کرنا پڑے گا، وہ نہیں ہوگی تو وہ مذکر ہوگا، جیسے رجل اور نور۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو، جیسے فاطمۃ اور ظلمۃ، ان دونوں کے آخر میں گول تا موجود ہے جو کہ علامت تانیث ہے۔ اب تانیث کی علامتیں کتنی ہیں؟ علامات تانیث، اسم میں تانیث کی 3 علامتیں ہیں، میں نے آپ کو 4 بتائیں، یہ 3 بتا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جو 3 ہے وہ تو نظر آتی ہیں، جو چوتھی ہے وہ ہم نے اس کو فرض کر لیا ہے کہ وہ گول تا ہے، اس کو تائے مقدرہ کہتے ہیں۔ تو ان 3 میں سے پہلی ہے تائے متحرکہ، جیسے فاطمۃ، اس کو آپ گول تا بولیں، یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، ورنہ تائے متحرکہ تو ضربطہ میں بھی ہے، لیکن اس کا پھر جواب یہ ہے کہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں، فعل نہیں پڑھ رہے۔ الف مقصورہ زائدہ، دیکھیں انہوں نے زائدہ کی جو قید لگائی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، جیسے حبلا، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، مقصورہ کا مطلب ہے الف ہو۔ اور الف ممدودہ زائدہ، یعنی حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، جیسے حمراء۔ اب الف مقصورہ اور الف ممدودہ کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے اس کی تعریف لکھ دی ہے کہ الف مقصورہ وہ زائد الف ہے، زائد کا مطلب کیا ہوا کہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے حبلا۔ اب یہ حبلا نہیں ہے، حبلا ہے، اس لیے یہ الف مقصورہ ہے۔ الف ممدودہ وہ زائد حمزہ جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، اس کے آخر میں جو حمزہ ہے، اس حمزہ کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ عربی میں جب الف متحرک ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ مؤنث کی پہلی تقسیم، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے فاطمۃ، ناقۃ، زینب، جسے اردو میں ہم نر اور مادہ کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ، اندھیری کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ارض، زمین کو کہتے ہیں۔ علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم، علامت تانیث کے اعتبار سے بھی مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ قیاس کہتے ہیں قاعدے کو، سماع کہتے ہیں سننے کو، تو جو قاعدہ مقرر ہے اس کے مطابق تو 3 علامتیں ہیں، تائے متحرکہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، تو اس کو قیاسی کہتے ہیں۔ اور سماعی کا مطلب ہے سننے سے جس کا تعلق ہو، تو وہ تمام الفاظ جن کو ہم نے عربوں سے سنا ہے، سماع کیا ہے کہ وہ مؤنث ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مؤنث سماعی ہے، ہم ان میں تا فرض کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، 2 تا 2 الف، یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو اب یہ بتاتے ہیں کہ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث ظاہر ہو، جیسے عائشۃ، ظلمۃ۔ مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث مقدر ہو، مقدر کا مطلب کیا ہے؟ فرض کر لی گئی ہو، مقدر، فرض کیا گیا، جیسے ارضن، یہ اصل میں ارضتن تھا، کیونکہ اس کی تصغیر ہے اریزتن۔ تصغیر کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کو اس کے چھوٹا ہونے کے اعتبار سے اس کا بنا دینا، جیسے بیٹی کو ہم کہتے ہیں بٹیا، ڈبی ہوتی ہے نا، ڈبی یا ڈبی جو بھی لفظ ہے، اس کو ہم جب چھوٹی ہو تو ہم کہتے ہیں ڈبیا، ہم اس کو ڈبیا کہتے ہیں۔ پہاڑ ہے تو ہم پہاڑ اگر کوئی چھوٹا ہو تو ہم کہیں گے پہاڑی۔ لکڑا ہے اگر چھوٹا ہو تو ہم کہیں گے لکڑی۔ تو اس کو جو چھوٹا کرنے کے لیے آتا ہے نا لفظ کو، معنی کے اعتبار سے اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ تو اب ارضن کا مطلب ہے زمین، لیکن اگر چھوٹی زمین کہنا ہو تو عربی میں اریزتن کہیں گے۔ تو تصغیر ہے اریزتن، اور تصغیر سے لفظوں کی اصل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی اصل میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں گول تا تھی۔ تو یہ تو ایک ہے نا، ہر ایک میں نہیں پتہ چلتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا مؤنث سماعی صرف اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کا تعلق سننے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے نیچے کچھ حاشیے میں لکھا ہے الف ممدودہ کے بارے میں، وہ پڑھ لیجئے گا، اور اسماء کے مؤنث سماعی کے بارے میں لکھا ہے وہ یہاں بھی پڑھ لیں، لیکن اس کو تفصیل سے تدریب النحو میں لکھا گیا ہے۔ تو ہم تدریب النحو اب کھولتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی تمرین، ان الفاظ میں مذکر مؤنث کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہندن، یہ چونکہ عورت کا نام ہے تو جو عورت کا نام ہے وہ مؤنث ہے۔ دارن، گھر کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا پہلے حاشیہ پڑھ لیں۔
درج ذیل قسم کے اسماء عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کی آپ کو علامت بتا دیں گے تو اس سے وہ اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ اس کو مؤنث کہیں۔ انسان کے ان اعضاء کے نام جو دو دو ہیں، جیسے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو ہاتھ کو عربی میں یدن کہتے ہیں، یہ چونکہ دو ہیں اس وجہ سے یدن مؤنث ہے۔ پاؤں کو عربی میں رجلن کہتے ہیں، چونکہ دو پاؤں ہیں اس لیے رجلن مؤنث ہے۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، انسان کی دو آنکھیں ہیں لہذا عین مؤنث ہے، سوائے بھووں اور مونچھوں کے، بھووں اور گالوں کے۔ گال کو عربی میں خط کہتے ہیں اور بھووں کو عربی میں حاجب کہتے ہیں، تو حاجبین اور خدین یہ بھی دو دو ہوتے ہیں لیکن یہ مذکر ہے تو اس کو پھر مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کے تمام نام مؤنث ہیں، دوزخ کے تمام نام مؤنث ہیں، شراب کے تمام نام مؤنث ہیں، ہواؤں کے نام، سورج کے نام، عورتوں کی مخصوص صفات، اور اس کے علاوہ مشہور جو مؤنثات سماعیہ ہیں وہ نیچے لکھ بھی دیے ہیں۔ بئر، ذراع، نعل، قوس، ارض، نفس، فأس، حرب، کأس، درع، عین، فلک، العصا، ریح اور دار۔ ٹھیک ہے، یہ سب مؤنث ہیں۔ اب اوپر دیکھیں دارن، چونکہ یہ مؤنث سماعی نیچے ہم نے پڑھ لیا۔ مصر، یہ کس کا نام ہے؟ ملک کا نام ہے، تو ملکوں کے نام بھی میرے خیال میں مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ذرا۔ حائض، حیض والی عورت، چونکہ یہ عورت کی مخصوص صفت ہے، مرد حائض نہیں ہوتا لہذا حائض مؤنث ہے۔ صفیۃ نام ہے مؤنث ہے۔ لیلۃ گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے۔ ریح مؤنث سماعی ہے، الحمراء میں الف ممدودہ ہے، اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں نمل، یہ بھی میرے خیال میں مؤنث سماعی ہی ہے۔ حجرۃ میں گول تا ہے، یہ مؤنث ہے۔ ذراع کلائی کو کہتے ہیں، انسان کے دو کلائیاں ہوتی ہیں لہذا یہ مؤنث ہے، وہ عضو جو دو ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ حبۃ اس کے آخر میں گول تا ہے، یہ مؤنث ہے۔ بئر مؤنث سماعی ہے۔ کأس مؤنث سماعی ہے یا پھر یہ مذکر ہے، یہ مؤنث سماعی ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ اور شفۃ ہونٹ کو کہتے ہیں، دو ہونٹ ہوتے ہیں لہذا یہ مؤنث ہے، اس کے علاوہ اس کے آخر میں گول تا بھی ہے لہذا یہ مؤنث ہے۔ تو اسی طرح باقی تمام الفاظ کی بھی مشق کر لیں اور آگے مندرجہ ذیل آیات میں مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کریں، نیز مؤنث کی قسمیں بھی متعین کریں، جیسے خلق الارض فی یومین۔ اب خلق تو فعل ہے، الارض زمین کو کہتے ہیں، یہ مؤنث سماعی ہے اوپر آ چکا، اور یومین دو دن، یوم مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر لفظ کے اندر، ہر اسم کے اندر، پہلے جو لفظ کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ جب فعل یا حرف ہے تو اس کو تو الگ کر دیں، اس کا تعلق مذکر مؤنث کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو اسم ہے تو پھر اس میں غور کریں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ مؤنث کی علامتوں سے پتہ چلے گا، یا پھر مؤنث سماعی میں غور کر لیں جو اوپر علامتیں بتائی ہیں، اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر آپ کہہ دیں کہ یہ لفظ مذکر ہے۔